جسمانی بیماریاں اتنی نہیں ہیں جتنی انہیں نفسیاتی بیماری. یہ غصہ نفسیاتی بیماری نہیں تو اور کیا چیز ہے؟ کسی کی نہ سننا اور ایک دم سے بھڑک اٹھنا، یہ نفسیاتی بیماری ہے نا. اپنے مزاج اور مرضی کے خلاف ذرا نہ چلنے دینا، دلیل سے بات کرنے اور سننے کی بجائے محض گالم گلوچ سے کام لینا، یہ سب کیا ہے؟ مال کی اتنی محبت کہ کسی ذرا بس چلے اور لوگوں کا مال میں چھین لوں، یہ نفسیاتی بیماریاں نہیں ہیں تو اور کیا ہے؟ اس لیے یہ جو نفسیاتی بیماریاں ہیں نا، اس کا بھی تو علاج ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ کینسر معاذ اللہ، استغفر اللہ، شوگر اور فالج اور بلڈ پریشر معاذ اللہ، جس کا کوئی علاج کہتے ہیں نہیں ہے، آخرت کو اتنا تباہ نہیں کرتے جتنا انسان کا غصہ آخرت کو تباہ کرتا ہے. آپ خود سوچیں، کینسر ہو گیا تو مرے گا نا، کیا ہوگا پھر؟ فالج ہو گیا تو انجام کار کیا ہے؟ شوگر اور بلڈ پریشر ہر 5ویں 6 آدمی کو ہوئی ہوتی ہیں، 10ویں آدمی کو، انجام اس کا کیا ہے؟ زندگی ختم ہو جائے گی. اور غصہ اس کا جو نسلوں کو برباد کر دے گا، اس کا بھی کوئی علاج ہے؟ یعنی یہ نفسیاتی بیماری. اسی طرح نفسیاتی طور پہ آدمی ضد میں آ جاتا ہے. دنیا کے شاید کوئی نفسیاتی بیماری یا جسمانی بیماری نہیں جس کا علاج نہ پیدا ہوا ہو. بس یہاں آ کے سارے علاج فیل ہو جاتے ہیں. مرد کی انا اور عورت کی ضد، خاندان اجڑ جاتا ہے، ملک اجڑ جاتے ہیں، رشتے تباہ اور برباد ہو جاتے ہیں عورت کی ضد پہ اور مرد کی انا پہ. ایک بات پہ اڑ گیا، 1000 دلائل سے سمجھاؤ، وہ کوئی دلیل مانتے ہی نہیں ہے. اب آدمی کیا کرے؟ زوم یہ ہے کہ میں بڑا آدمی ہوں، زوم یہ ہے کہ میں صدر ہوں، وزیر اعظم ہوں، فلاں ہوں، میرا عہدہ اتنا بڑا ہے. ارے حضرت، آپ کا عہدہ جتنا بھی بڑا ہے اللہ کے ہاں کچھ نہیں ہے، آپ 0 اور 0 ہیں. صحیح دلیل کے سامنے جھکیں گے، آپ کی عزت میں اضافہ ہوگا. لوگ کہیں گے یار سمجھدار آدمی ہے. اور غلط چیز جب اختیار کریں گے تو اب نہیں تو جو بھی ہے اللہ کے سامنے پہنچ کے بھگتنا پڑے گا. عورت کی ضد کا اور مرد کی انا کا علاج نہیں ہوتا، یہ میں جو ہوتی ہے. اسی لیے شریعت اس میں کو توڑتی ہے. وہ کہتی ہے تم اکیلے کسی جنگل میں تو زندگی بسر کرنے سے رہے، زندگی کیسے بسر کرو گے؟ اس لیے کوئی ایسی میں نہیں ہے جو ہم میں پہنچ کے پناہ نہ ہو جائے. تو شریعت اجتماعی معاشرے سے جوڑ دیتی. وہ کہتی ہے بحث کر لو، بیٹھ کے ساری ڈسکشن، لیکن جب باہر نکلو گے کمرے سے اس وقت مت بولو. اب تمہارے دلائل ایک کے دوسرے کے خلاف، دوسرے کے تیسرے کے خلاف، جو کچھ بھی کہنا ہے یہاں کہہ لو، لیکن جب فیصلہ ہو جائے باہر جا کے اب پبلک میں بات نہیں کرنی. اب یہ کہنا ہے کہ ہم سب کا فیصلہ ایک ہی ہے، کیونکہ اگر پبلک میں یہ بات پہنچے گی تو انتشار کی کیفیت پیدا ہوگی، لوگ آپس میں لڑیں گے، لوگ آپس میں بھیڑیں گے. یہی وہ حکمت تھی کہ جو لوگ خلافت، جو لوگ حکومت کے اہل ہوتے تھے، بڑے بڑے لوگ جو ہوتے تھے، وہ آپس میں جو ایک مرضی دوسرے کو کہتے رہیں، لیکن جب باہر پہنچتے تھے پھر چپ ہو جاتے تھے، پھر کہتے تھے بھئی فیصلہ یہ ہو گیا ہے، اب اس کے خلاف نہیں بولنا، اب اس کے خلاف نہیں کرنا. فضول بیکار کی مباحث اور کام نہ کرنا. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے آخری خطبے میں ایک دن ارشاد فرمایا، انہوں نے کہا مجھے یہ رپورٹ ملی ہے کہ پبلک میں یہ بحث شروع ہوئی ہے کہ عمر اگر نہ رہا تو اس کی جگہ کون آئے گا. فرمایا جنہوں نے یہ فیصلہ کرنا ہے نا وہ سب باخبر ہیں، جانتے ہیں کہ عمر کو کچھ ہو گیا تو کیا ہوگا، اور اگر آئندہ پبلک میں نے یہ بحث سنی تو میں سر اڑا دوں گا تمہارا. اپنے کام سے کام رکھو. حکمت اس کی کیا ہے؟ اتنی سخت بات کی حکمت یہی ہے کہ اگر ہر آدمی کو یہ موقع دے دیا جائے، جو تانگا چلاتا ہے اس کی بھی رائے وہی ہو جو ایک پی ایچ ڈی ڈاکٹر کی رائے ہے، تو پھر یہ دیکھ لے پھر جمہوریت کے ڈھنگ کیا ہیں اور لوگ کیسے ہوتے ہیں. نہیں اختیار دی. کہا جو جس مرتبے کا اہل ہے وہ اس کی رائے دے سکتا ہے، جو اس میں گیم میں ہے ہی نہیں اس کو رائے دینے کا آخر حق کیا ہے؟ اپنے کام سے کام رکھے. کیونکہ اگر لوگ اٹھ کے ایک دوسرے کے شعبوں میں ایسے دخل اندازی کرنے لگیں گے تو معاشرہ برقرار نہیں رہے گا، معاشرے کا امن برقرار نہیں رہے گا. امن در حقیقت یہ ہوتا ہے کہ معاشرہ محبتوں سے اور نفرتوں سے پاک ہو جائے.
پرامن شخص اور پرامن معاشرہ وہ ہوتا ہے جو نفرت اور محبت سے پاک ہو جائے۔ اس بنیاد پر نفرت نہ اٹھے کہ یہ شیعہ ہے اور میں سنی ہوں، اس بنیاد پہ نفرت نہ اٹھے کہ یہ بلوچ ہے اور میں پٹھان ہوں۔ نفرت کی بنیادیں ختم ہو جائیں، اور اس بنیاد پہ محبتیں بھی نہ اٹھے کہ چونکہ یہ چیمہ ہے تو لہٰذا ہم اس کے ساتھ ہیں، اور چونکہ یہ چٹھا ہے لہٰذا ہم اس کے ساتھ ہیں، اور یہ کوئی اردو سپیکنگ ہے لہٰذا ہم اس کے ساتھ ہیں۔ یہ محبتیں اور نفرتیں حق کے سامنے پامال ہو جانی چاہیے کہ غلطی چاہے میرے والد بھی کریں محبت ہے، بیٹا کرے محبت ہے، اس کے باوجود بات غلط ہے تو غلط۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے بیٹے نے شراب پی، امیر المومنین رضی اللہ عنہ نے درے لگوائے، اور جنت البقیع میں بھی اس کی قبر بنی جب وہ بیمار ہو گیا۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کہا جو قانون لوگوں کے لیے ہے وہی قانون میرے بیٹے کے لیے ہے، محبت اپنی جگہ پہ ہے اور قانون اپنی جگہ پہ ہے، اس کا نفاذ وہ الگ ہے، یہ الگ ہے۔ اتنا انصاف کا اتنا دور دورہ رہا ہے کہ نور جہان کے تیر سے دھوبی مارا گیا، تو اس کے جہانگیری میں جہانگیر نے لکھا ہے کہ شاہی تیر تھا، جب نکالا دھوبیوں نے تو انہوں نے کہا جی یہ تو شاہی تیر ہے، یہ تو محل سے چلایا گیا ہے، اور نور جہان نے کہا میں نے تیر چلایا تھا۔ تو جب جہانگیر کے سامنے مقدمہ پیش ہوا تو اس کا میرے سامنے کیوں لاتے ہو، قاضی کو جا کے کہو، جو وہ فیصلہ کریں ہم سب کو تسلیم کرنا چاہیے۔ اور قاضی کے پاس گئے تو قاضی نے کہا کہ یہ قتل خطا ہے اور قتل خطا میں دیت ادا کی جائے گی، اور اگر یہ قتل عمد ہے جان بوجھ کے انہوں نے ایسی حرکت کی ہے تو اس کی گردن اڑائی جائے، قتل کے عوض میں قتل ہوگا۔ تو نور جہان نے بڑی اپنی انسلٹ فیل کی کہ میری جیسی خاتون جو جہانگیر کے دل پہ بھی حکومت کرتی ہے اور مجھے قتل کی دھمکی، اور میں تو جہانگیر سے اسے شکایت کی۔ جہانگیر نے صاف کہہ دیا، اس سے کہا قاضی جو فیصلہ کرے گا بی بی عدالت کا فیصلہ قبول ہو، اور قاضی صاحب کو شبہ ہو گیا کہ یہ قتل جان بوجھ کے کیا گیا ہے، تو انہوں نے کہا پھر بہتر تو یہی ہے کہ اس کی گردن بھی اتار دی جائے۔ نور جہان کے پاؤں سے زمین نکل گئی کہ میں بھی ماری جاؤں گی۔ اس نے کہا قاضی صاحب کوئی اور صورت بھی ہو سکتی ہے، انہوں نے کہا ان سے بات کرو جن کا آدمی مارا گیا ہے، اس سے بات کی، دیت پہ بات طے ہوئی، اسے سونا دیا جتنا بھی دیا، اور دیت کے بعد اسے رہا کر دیا۔ نور جہان اپنے گھر میں قید تھی، آزادی مل گئی کہ محل میں جہاں چاہے جائے، اور جہانگیر کہتا ہے میرے لیے ایک عذاب بنا ہوا تھا کہ مجھے اس سے اتنی محبت ہے، اگر اس کا قتل ہو گیا تو کیا ہو۔ تو چنانچہ جب میں گھر پہنچتا تو میں لکھتا ہے میں نے کنڈی لگا کے پاؤں پکڑ لیے اس کے، اور میں نے کہا تجھے کچھ ہو جاتا تو میری زندگی کا کیا ہوتا۔ اس نے مجھ سے محبت سے کہا کہ تم نے تو مجھے حوالے کر دیا تھا تلوار کے۔ تو میں نے کہا بی بی بتاؤ دل دادا ہے، میں نے آپ کو اپنا دل دیا ہے، ایمان نہیں بیچا، دل بیچا ہے ایمان نہیں بیچا۔ ایمان کا تقاضا وہی ہے جو عدالت انصاف کرے۔ تو اس لیے یہ جتنی بھی چیزیں ہیں، معاشرہ جب محبتوں اور نفرتوں سے اٹھتا ہے اوپر، امن قائم ہو جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے ٹھیک ہے جی مجھے آپ سے محبت ہے، آپ میرے پڑوسی۔ اب اسی لیے قرآن کہتا ہے کہ جب عدالت میں جاؤ گے تو اس کا خیال نہ کرنا کہ اس صحیح گواہی کی زد میں تمہارے والدین آتے ہیں، ماں باپ آتے ہیں، یا کوئی غریب آتا ہے یا کوئی امیر آتا ہے، فاللہ اولا بہما، اللہ غربت اور امارت دونوں سے بلند و بالا ہے، اس کا خیال کرو۔ ایسے نہ ہو کہ غریب پر ترس کھا کے جھوٹ بولا ہو کہ یار اس کی جان بچا لو بیچارہ غریب آدمی ہے، محبت ہوئی نا نفی کر دی، میں بالکل نہیں۔ اور کسی سے ڈر گئے کہ آخر اسی محلے میں رہنا ہے، گواہی دے دی تو اگر بنے گا کیا؟ اللہ فرماتے ہیں فاللہ اولا بہما، نہ امیر کی امارت سے گھبراؤ نہ غریب کی غربت کی وجہ سے اس پہ ترس کھاؤ، میری وجہ سے گواہی سچی ہونی چاہیے۔ اسی لیے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے سب سے زیادہ تنخواہیں پولیس کی مقرر کی اور ججز کی اور معلم کی۔ تو لوگوں نے اعتراض کیا کہ آپ نے ان کی تنخواہیں معاشرے میں بڑھا دیں۔ فرمایا اگر پڑھانے والے کی تنخواہ کم رہے گی تو معاشرہ جاہل ہو جائے گا، اور پولیس کی تنخواہ اگر کم رکھو گے تو سچی شہادت معاشرے سے غائب ہو جائے گی، اور قاضی کی تنخواہ کم رکھو گے تو پھر انصاف قائم نہیں ہوگا۔ اس لیے تینوں کو مستثنا کر کے میں نے سب سے زیادہ تنخواہیں ان کی رکھی۔ یہ سوسائٹی اس وقت قائم ہوتی ہے
جب ہم اپنی محبتوں اور اپنی نفرتوں سے اٹھ کے اوپر سوچتے ہیں تو یہ امن قائم ہو جاتا ہے. اب شیعہ ہے یا سنی ہے، جس نے غلط کام کیا یار غلط کیا، مجھے اس سے بحث نہیں ہے کہ کس مذہب اور ملت سے تعلق رکھتا ہے. اس لیے اللہ کہتا ہے کہ دیکھو آدم علیہ السلام انہوں نے کیا کیا، انہوں نے توبہ کی. آدمی جب غلط کام کرتا ہے تو نفس اسے ملامت کرتا ہے، نفس سے امارہ ضد پہ جب آ جاتا ہے تو ضد کا پھر کوئی علاج نہیں ہوتا. یہ نفسیاتی بیماری وہ میں ٹوٹتی ہے اور آدمی کہتا ہے میں ہوں یا آپ ہوں، ہم دونوں ایک قانون کے تابع ہیں بھائی. اصول کی بات یہ ہے بیٹے، اصول کی بات یہ ہے. شریعت کا مسئلہ یہ ہے، آپ بتائیں میں کیسے شریعت کو توڑوں، میں شریعت کے خلاف کیسے چلوں گا، میں اللہ کے حکم کو کیسے توڑ سکتا ہوں. میں آپ کو چاہتا ہوں پوری کوٹھی بیٹے میرے تمہارے لیے، لیکن کیا کروں بیٹے، اللہ نے انصاف مقرر کیا ہے، بیٹیوں کو بھی دینا ہے، بہنوں کو دینا ہے، فلاں کو دینا ہے. تو آدمی جب آہستہ آہستہ تربیت کے مراحل سے گزرتا ہے تو حقیقت میں نفسیاتی بیماریاں دور ہوتی ہیں اور پھر جا کر انسان بنتا ہے. اس لیے اللہ کہتا ہے نفس لوامہ ہے دوسرا وہ نفس جو انسان کو گناہ پر ملامت کرتا ہے، کہتا ہے مت کرو، غلط کام کیا. یہ کچوکے لگاتا ہے اندر سے، ضمیر سونے نہیں دیتا. شام کو ایک غلطی ہو گئی، کسی کو برا بھلا کہہ دیا، رات سوتے وقت پہلے جا کے پھر معافی مانگتا ہے کہ یار مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، معاف کرو، میں سو تو جاؤں نا. یہ نفس لوامہ ہے اور یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے جو انسان کو گناہ پہ ملامت کر. ضمیر اندر کا جھاگ رہا ہوتا ہے نا تو ضمیر ذبح نہیں ہوتا، ضمیر مرتا نہیں ہے. وہ بار بار کہتا ہے یہ فیصلہ آپ نے غلط کیا، یہ فیصلہ آپ نے غلط کیا. یہ دوسری جگہ قرآن کہتا ہے بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، انسان اپنے اندر کی حالت خوب جانتا ہے. ولو القی معاذیرا، چاہے جتنے مرضی عذر اور بہانے تراشے کہ یہ گناہ اس وجہ سے ہوا، اس وجہ سے ہوا، اس کا اندر سے بتاتا رہتا ہے کہ حضرت یہ گناہ اس وجہ سے نہیں ہوا، اس وجہ سے ہوا، یہ غلطی اس مقام پہ ہوئی ہے. فتلقى آدم من ربه کلمات، آدم علیہ السلام کو اللہ نے کچھ جملے تلقین فرما دیے. فتاب علیہ، اور اس کی وجہ سے وہ جھکا اور اس کے رب نے قبول کر لیا. شیطان نے غلطی کی، اکڑ گیا، کہنے لگا میں آگ سے یہ مٹی سے بحث کرنے لگا، لعنت پڑی. حضرت آدم علیہ السلام سے لغزش ہوئی، جھک گئے، معافی مانگی. اللہ نے کہا ہمیشہ کے لیے تجھ پہ رہنا. اس جگہ سے دو چیزیں پتہ چلتی ہیں. ایک تو یہ پتہ چلتا ہے کہ عاجزی اور انکساری اور اپنی ہار مان لینا، خاص طور پہ اللہ کا اور بندے کا جب معاملہ پیش آ جائے تو اپنے گناہ کے عذر اور معذرت پیش کرنے میں سب سے بڑی چیز اپنی عاجزی ہے کہ اللہ میں جذبات کے غلبے میں، اللہ مجھ سے یہ خطا ہو گئی تھی، آپ معاف فرما دیں. یہ نہیں ہے کہ اللہ اس وجہ سے کر لی تھی اور اس وجہ سے کر لی تھی. اپنے گناہ کا جواز پیش کرنے کی بجائے کہ اے رب غلطی ہو گئی، خطا ہو گئی، آپ معاف. اللہ کو یہ اتنی پسند ہے کہ بڑے سے بڑا گناہ توبہ سے دھل جاتا ہے اور چھوٹی سے چھوٹی لغزش بھی اڑ جائے تو جہنم میں پہنچا دیتی. نہ ضد کرے، اللہ سے معافی مانگے. اسی لیے حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا کہ اللہ کے رسول قیامت میں سب سے زیادہ اچھا نامہ اعمال کس کا ہوگا؟ آپ نے فرمایا سب سے اچھا نامہ اعمال اس کا ہوگا جو اپنے نامہ اعمال میں کثرت سے معافی پائے. ایک مقام پہ یہ ارشاد فرمایا اور ایک مقام پہ فرمایا کہ اِنَّ لِلنَّاسِ بِی الْمُتَّقُونَ، قیامت میں سب سے زیادہ میرے قریب وہ رہیں گے جو اپنی زندگی احتیاط سے بسر کرتے ہیں. ہر لمحے پہ احتیاط کہ میری وجہ سے کسی کا نقصان نہ ہو، میری وجہ سے جانور تک کو تکلیف نہ ہو، کسی زندہ تو درکنار مردہ تک کو تکلیف نہ ہو. ایک آدمی قبر کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھا ہوا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم منع فرمایا. آپ نے فرمایا تم جانتے نہیں ہو اس سے مردے کو تکلیف ہوتی ہے جو تم قبر سے ٹیک لگا کے بیٹھے. منع فرما دیا. جانوروں کا مسئلہ آیا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے اور چڑیا بار بار آ رہی ہے. آپ نے فرمایا اس چڑیا کو کیا ہو گیا ہے، کیوں یہ میرے پاس بار بار ایسے سر پہ گھوم رہی ہے؟ ایک صحابی رضی اللہ عنہ کیا اللہ کے رسول میں نے اس کے گھونسلے سے اس کے بچے لے لیے ہیں
اور میں اپنے گھر لے جاؤں گا، اس وقت میری چادر میں ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، اس کے بچے دے دو، کہ ماں اس کی بے قرار ہو گیا، ان بچوں کو آزاد کروایا، اور آپ نے کہا تم جانتے ہو اللہ کو سب سے اچھا وہ لگتا ہے جو اس کی مخلوق کے کام آئے، جو اس کی مخلوق پر ترس کھائے۔ ارحموا من فی الارض، جو زمین پہ چیزیں ہیں ان کے ساتھ شفقت اور نرمی کا رویہ رکھو، یرحمکم من فی السماء، وہ ذات جو اوپر والی ہے وہ تمہارے ساتھ نرمی اور محبت کا رویہ رکھے۔ اسی لیے مسدس حالی، اب تو ہم پڑھتے نہیں نا، سعدی رحمۃ اللہ علیہ حالی نے مسدس میں ایک شعر میں یہ بات کہی ہے نا، نہیں رحم کرتا خدا اس بشر پر، نہ ہو درد کی چوٹ جس کے جگر۔ یہ مسدس ایسی چیز ہے، کبھی جی چاہتا ہے اسے پڑھائیں کہ مسدس میں حالی نے کہا کیا۔ سر سید احمد خان سے کسی نے پوچھا کہ سر سید اتنے گناہ گار ہو، یہ کیا وہ کیا، ان پہ فتوے بھی کفر کے لگتے رہے، قیامت میں اللہ کو کیا جواب دینے کا ارادہ ہے؟ تو مسدس اٹھائی اور کہنے لگے اللہ سے عرض کروں گا کہ اللہ حالی سے مسدس میں نے لکھوائی تھی، مجھے معاف کر۔ اتنی بڑی چیز ہے مسدس، اسی لیے نصاب میں بھی کسی زمانے میں پڑھاتے تھے، اب تو وہ بات ہی نہیں رہی۔ اس میں حالی کہتے ہیں نہیں رحم کرتا خدا اس بشر پر، نہ ہو درد کی چوٹ جس کے جگر پر۔ انسان کا دل پسیج جاتا ہے انسانوں کے لیے، نرم کے لیے، محبت کے لیے، ان چیزوں کے لیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ آیا ہے اور وہ رو رہا ہے، اس کی آنکھوں میں آنسو ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ پہ ہاتھ پھیرا، فرمایا اس کا مالک کون ہے؟ فرمایا عرض کیا گیا فلاں لڑکا انصاری، فرمایا بلاؤ، اور فرمایا تمہیں پتہ ہے یہ آ کے مجھ سے تمہاری شکایت کر رہا ہے کہ تم اس پہ ظلم کرتے ہو، زیادتی کرتے ہو، مارتے ہو، خبردار اس کے ساتھ ایسا سلوک نہ کرو، اسے کھانے کے لیے دیا کرو۔ یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ انسان کا تعلق ہے۔ اس لیے ایک چیز تو یہ پتہ چلتی ہے کہ انسان جتنا جھک جائے، اس میں کو جتنا مٹائے، اپنے نفس پہ جتنا قابو رکھے، اور دوسری چیز یہ معلوم ہوتی ہے یہاں سے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا آدم علیہ السلام کو کچھ جملے اللہ نے تلقین فرما دیے، سب سے اچھا توبہ کا طریقہ یہ ہے کہ وہ جملے پڑھتا رہے جو آدم علیہ السلام کو دیے ہیں، جو انبیاء علیہ السلام کو سکھائے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کو کیا سکھایا تھا؟ قرآن کریم میں آیا دوسری جگہ کہ آدم علیہ السلام نے عرض کیا ربنا ظلمنا انفسنا، اے پروردگار ہم نے اپنی جان پہ بڑی زیادتی کر دی، وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا، اور اللہ اگر آپ معاف نہیں فرمائیں گے، وَتَرْحَمْنَا، اور اللہ اگر آپ رحم نہیں کریں گے، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اللہ بڑا خسارہ، بڑا گھاٹا ہو جائے گا، بڑا نقصان ہو جائے گا۔ اے پروردگار اس نقصان سے یعنی بچا، مطلب یہ کہ اللہ مغفرت کر دے، رحم کر۔ باعزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ، سوال ہونے والا، اچھا، باعزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک آدمی آیا اور اس سے کہا حضرت توبہ کے لیے آیا ہوں۔ میں کیوں آیا؟ اس کا توبہ کے لیے۔ تو باعزید نے کہا سفید بال، بڈھا ہو گیا، اب توبہ یاد آئی۔ تو اس نے کہا حضرت مرنے سے پہلے آیا ہوں کہ بعد میں؟ فرمایا مرنے سے پہلے۔ اس نے کہا تو حضرت بس یہ کافی ہے، مرنے سے پہلے ہوش آ گئی نا، اس کا حضرت یہ کافی ہے۔ باعزید رحمۃ اللہ کہتے ہیں بڑا حیران گا اس کی عقل پہ، بات سے سچی کی کہ موت کا عالم نزا تو نہیں نہ تاری ہوئی، مرنے سے پہلے ہی آ گیا ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں اس نے ہم سے معافی مانگی، اور پھر انہ هو التواب الرحیم، اور اللہ کی ذات بہت توبہ کو قبول کرنے والی ہے، لوگوں بار بار توبہ کو قبول کرتے ہیں۔ اس سے کبھی بھی آدمی کو مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ شیطان کی خاص ترکیب یہ ہے کہ توبہ کے باوجود آدمی کو یہ سبق پڑھائے کہ تم گناہ گار ہو۔ یاد رکھنا چاہیے ایک بار جس گناہ سے آدمی توبہ کر لے، اس کے بعد یہ اللہ سے امید رکھنا کہ اللہ نے توبہ کو قبول فرما لیا ہے، معاف کر دیا ہے، یہ مستحب ہے، یہ نیکی ہے۔ اللہ پہ اعتماد، اللہ پہ بھروسہ ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے کہا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے 3 دن اور 3 راتیں پہلے میں حاضر ہوا، بس اتنا ہی وقفہ ان کی وفات کو رہ گیا تھا۔ بار بار یہ فرما رہے تھے کہ تم میں سے کوئی آدمی ایسا نہیں ہونا چاہیے جو اللہ سے مایوس ہو جائے۔ یاد رکھو جب تم رجوع کرو گے، توبہ کرو گے، تو اللہ تمہاری توبہ کو قبول فرمائے۔ میں تم میں سے کوئی شخص ایسا نہ پاؤں جو اللہ سے مایوس ہو جائے۔ شیطان کے حربوں میں سے 2 حربے گناہ کے متعلق بڑے کارگر ہوتے ہیں، ایک لوگوں کو مایوس کرنا کہ اللہ نے تمہاری توبہ قبول کی، پھر توبہ کرو، پھر توبہ کرو، اور دوسرے گناہ کی لذت کو یاد دلانا۔
کہ جس گناہ سے توبہ کر رہے ہو یار کیا دن تھے، کیا شام تھی، کیا رات، کیا وقت، کیا زبردست، کیا جوانی، لا حول ولا قوت الا باللہ. یہ بار بار گناہ کی لذت یاد کرنا، وہ اپنے آپ کو اکسانا ہے کہ پھر سے کرو. شیطان کی یہ حربیں. اللہ فرماتے ہیں ہم بار بار توبہ کو قبول کرتے ہیں اور رحم فرماتے ہیں. اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے 2 ہدایات اور دی، یہ انشاءاللہ ہدایت. ایک سوال گناہ یا کوئی غلطی جو انسان نے کی ہے اس کی توبہ